اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی انسان کی جو عمر ہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو یا بزرگ ہو، اصل میں وہ انسان اس دن حقیقت میں پیدا ہوتا ہے جس دن اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ انسان جو ہے اشرف المخلوق ہے۔ کیونکہ ہم نے سنا تو ہر کسی نے کتابوں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ اشرف المخلوق ہے۔ سننے میں اور ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بے شک یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے، آپ میرے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا نظریہ ہو سکتا ہے مجھ سے مختلف ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ میرے نظریے سے مختلف اختلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کا آپ کو پتہ ہے نظریہ مختلف ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے۔ اور میرا اپنا ذاتی نظریہ یہی ہے کہ انسان حقیقت میں اس دن پیدا ہوتا ہے جس دن اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے نا کہ میں اشرف المخلوق ہوں، اور اس حوالے سے کہ میں دوسروں سے افضل ہوں۔ کیونکہ جس دن انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں اشرف المخلوق ہوں، اس دن پھر وہ یہ ہے کہ ایسا کام کوئی نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کا اپنے معاشرے کا نقصان ہو یا اس کے ملک کا نقصان ہو، یعنی اس کے اندر کبھی بھی ایسی منفی سوچ، منفی عمل آتے نہیں ہیں جس سے یہ کہ دوسروں کا نقصان ہو۔ کیونکہ جب انسان کے اندر یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں جو ہے نا دوسری مخلوقوں سے بہتر ہوں، اور مجھے پھر یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بہترین لوگ ہوتے ہیں یا بہترین مخلوق ہوتی ہے اس کے عمل بھی پھر بہترین ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے اندر احساس پیدا ہو جائے۔ ورنہ آپ کسی کو جتنا مرضی بتاتے رہیں کہ یار آپ اشرف المخلوق ہیں، آپ بہترین انسان ہیں، لیکن جب تک انسان کے اندر یہ احساس نہ پیدا ہو جائے کہ میں دوسروں سے افضل ہوں، میں دوسروں سے بہتر ہوں، اس وقت تک وہ جو ہے نا وہ کوئی اچھے کام نہیں کر سکتا، نیکی کی طرف نہیں جا سکتا۔ کیونکہ یہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہیے، اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں سے بہترین ہیں اور دوسروں سے افضل ہے، اور ہمیں کام بھی افضل کرنے چاہیے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر جن معاشرے کے لوگوں کے اندر یہ احساس جب بیدار ہو جاتا ہے کہ ہم دوسروں سے افضل ہیں اور ہم انسان ہیں، تو وہ بہترین معاشرہ کراتے ہیں اور وہ بہترین کام کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی کوئی ایسے کام یا ایسی غلطیاں نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ان کے اپنے معاشرے کا یا اپنے لوگوں کا نقصان ہو۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کے اپنے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے تو انسان کے اپنے ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں خامی بے شک ہر انسان میں پائی جاتی ہے، کہ ہر معاشرے میں پائی جاتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے معاشرے ہیں جہاں وہ جو تربیت یافتہ ہیں ان میں ذرا خامیاں کم پائی جاتی ہیں، اور جو تربیت یافتہ معاشرہ نہیں ہے ان میں ذرا خامیاں کچھ زیادہ پائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ انسان کے اندر بے شک کوئی خامی ہے تو ایسی کوئی خامی نہ ہو جس کی وجہ سے کہ اس کے اپنے معاشرے کا یا اپنے ملک کا نقصان ہو۔ کیونکہ بہت سی ایسی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا اپنا بھی نقصان ہوتا ہے۔ جب انسان کا اپنا نقصان ہوتا ہے اس کے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے، جب انسان کے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے ظاہر ہے پھر انسان کے اپنے ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جن معاشروں کے اندر یہ احساس بیدار ہو جاتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ ان کے اندر یہ احساس جب پیدا ہوتا ہے تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ اگر ہم ایسے غلط کام کریں گے تو ہمارے اپنے ملک کا نقصان ہوگا، ہمارے معاشروں کا نقصان ہوگا۔ آپ اگر ماضی میں جھانکا جائے نا تو ماضی سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے ملک جو آج کل تعلیم یافتہ یا تربیت یافتہ ہیں ان کے اندر بھی بہت زیادہ خامیاں پائی جاتی تھی، لیکن جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ہماری اپنی خامیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے اپنے معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے اپنے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اس دن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنے خود کو بہتر کرنا ہے۔ کیونکہ انسان کے اندر جس دن یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے نا دوسروں سے بہترین ہیں تو انسان کام بھی بہترین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی دن اس انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار اسی ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے اپنے معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں اکثر لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یار فلاں لوگ ایسے ہیں یا فلاں ملک کے لوگ ایسے ہیں، کیونکہ انسان کا جب آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا کریکٹر نظر آتا ہے، انسان کو انسان کی جو نیت ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، لیکن نیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کا عمل کیسے ہوتا ہے، اور جب عمل غلط ہوتا ہے تو انسان کا کریکٹر غلط بنتا ہے، تو پھر انسان آپ کو پتہ ہے اپنے معاشرے کو بھی بدنام کرتا ہے، اپنے ملک کو بھی بدنام کرتا ہے۔ اور حقیقت میں
میں بتاؤں کہ اب بدنامی کا سبب ہی انسان اس وقت بنتا ہے جب اس کے اندر جو ہے نا خامیاں ہاتھ سے بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ وہ خامیاں جو اس کے معاشرے کا نقصان کرتی ہیں اور اس کے ملک کا نقصان کرتی ہیں۔ کسی انسان کا کوئی بھی مذہب ہو، اس سے یہ لینا دینا نہیں ہے۔ اصل میں انسان کا لینا دینا انسان کی اپنی اس کوتاہیوں کے ساتھ ہے، ان خامیوں کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو ہے نا متاثر ہوتا ہے اس کا ملک اور اس کا معاشرہ۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ایسا ملک یا ایسے لوگ کبھی بھی کسی کو اس ذاتیات کی بنیاد پر کبھی بھی غلط نہیں کہتے۔ جب تک ہمارا کریکٹر دوسرے کے سامنے نہیں جاتا تب تک وہ ہمیں جو ہے نا وہ اچھی سمجھتے ہیں، کیونکہ برا کریکٹر جب تک سامنے جاتا ہے، ہم کو نظر آتا ہے، تو پھر ہی وہ برائی بلائی کرتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ بے شک انسان کا کوئی بھی مذہب ہو، لیکن اگر آپ کا کریکٹر ٹھیک ہے وہ آپ کی تعریف کریں گے، لوگ آپ کو اچھا سمجھیں گے۔ مثالیں بھری پڑی ہیں، کتابوں میں بھری پڑی ہیں، ماضی سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں، کیونکہ ہر انسان جب آج کل سوشل میڈیا پر ایسے مطلب واقعات پڑے ہوئے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اصل میں میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے نا کہ میرے اندر جو ایسی خامی ہے جس کی وجہ سے میرے اپنے معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے، میرے اپنے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر اس دن انسان خود کو تبدیل کرتا ہے، خود کو بہتر کرتا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کا نقصان ایسے ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی ایسی کاروبار کر رہا ہے، کوئی مطلب کہ لین دین کر رہا ہے، اگر کسی کو دھوکہ دیتا ہے، ظاہر ہے پھر اس کے اپنے معاشرے کا نقصان ہوگا، کیونکہ جو دوسرا فرد ہوتا ہے اسی معاشرے کا حصہ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے معاشرے کا نقصان کا فرض کریں کہ آپ کسی کو ٹیکس نہیں دیتے، اپنے ملک کا کوئی بھی کام کریں اگر ٹیکس نہیں دیتے تو وہ آپ کے ٹیکس نہیں دے گا، آپ کی ایمانداری گئی، آپ کا بھی نقصان ہوا اور آپ کے ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ لین دین کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی چیز بیچتے ہیں، اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، تول میں کمی بیشی کرتی ہیں، تو پھر بھی آپ کا بھی نقصان ہو گیا اور اس بندے کا بھی نقصان ہو گیا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اشرف المخلوق ہوں، تو پھر وہ کبھی بھی غلط کاموں کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ ہم نے اپنے اندر وہ احساس آج تک پیدا ہی نہیں کیا جو ہمیں وہ احساس بتا سکے کہ آپ کی خامی نے آپ کے معاشرے کا نقصان کیا ہے، آپ کے ملک کا نقصان کیا ہے۔ کیونکہ جس دن یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے معاشرے کا نقصان جو ہو رہا ہے ہماری اپنی کچھ خامیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمارے ملک کا جو نقصان ہو رہا ہے ہمارے اندر کچھ ایسی خامیاں ہیں اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، تو اس دن ہم خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی ملک کے ایک شہر کو دوسرے شہر پہ لا کے چھوڑنا ہے۔ اصل تبدیلی کا مطلب ہوتا ہے انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر احساس بیدار ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے مطلب کہ ایسی خامیاں، ایسی کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے ملک کا کب سے نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اپنے اندر وہ احساس پیدا ہی نہیں کر رہے۔ جب تک احساس پیدا نہیں نہ ہوگا ہمارے اندر، ہم اپنے معاشرے کو کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکیں۔ جب آپ کو پتہ ہے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے انسان کا اپنا ملک ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ وہ معاشروں سے جڑ کر ہر حصے کا جو معاشرہ ہے ان سے معاشروں سے جڑ کر ملک بنتا ہے۔ کسی بھی خطے میں یا کسی بھی قبیلے میں کوئی بھی لوگ کہیں بھی رہتے ہوں، ان سے مل کر یہ جو معاشرہ بنتا ہے، چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہو، چاہے ان کا کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق ہو۔ لیکن یہ ہے کہ جب تک ہماری خامیاں اور ہماری ایسی کوتاہیاں جن کی وجہ سے دوسروں کا نقصان ہو رہا ہے اور ہمارے اپنے دوسروں کا نقصان ہونے کی وجہ سے ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اپنے لوگوں کا نقصان کرتے ہیں اور ہمارے اپنے لوگوں کا نقصان کریں تو ہمارے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے اندر یہ احساس ہی نہیں آج تک جگایا، نہ پیدا کیا کہ ہمارے اندر جو ایسی خامی پائی جاتی ہیں ان کے اوپر ہم نے نظر ہی نہیں کی، ہم نے ان کو دیکھے نہیں۔ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں تو وہ ٹھیک کیسے ہوں گی؟ اب وہ جن لوگوں نے، جن قوموں نے ترقی کی ہے، جو لوگ جو ہیں بیدار ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے اندر یہ احساس بیدار کیا ہے کہ ہمارے اندر ہماری خامیوں نے ہمارا نقصان کیا ہے، ہمارے اپنے معاشروں کا بھی، ہمارے اپنے ملک کا بھی۔ جب تک ہم اپنے اندر یہ احساس پیدا نہیں کریں گے کہ ہمارے اپنی خامی کی وجہ سے ہمارے اپنے معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، تب تک ہم جو ہے نہ ترقی کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنی پہچان بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ منفی سوچ سے کبھی بھی مثبت عمل نہیں ہوتا، اور یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے ملک ہیں جو کبھی مطلب کہ جن کے اندر ایسی خامیاں کوتاہیوں کی وجہ سے کبھی ان کا نام نہیں ہوتا، کبھی لوگ ان کو برے لفظوں سے یاد کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ آج دیکھے وہ تو لوگ ان کو تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ کہتے ہیں، وہ قومیں آج تربیت یافتہ ہیں۔
لیکن یہ کہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہم بالکل وہ آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں. ہم مثبت پہلو کی طرف قدم رکھتے ہی نہیں ہیں. ہم کبھی مثبت سوچتے ہی نہیں ہیں اور نہ سوچنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب تک مثبت نہیں سوچیں گے، مثبت پہلو کی طرف قدم نہیں رکھیں گے، ہم نہ اپنا فائدہ سوچ سکتے ہیں، نہ اپنے معاشرے کا، نہ اپنے ملک کا. کیونکہ ہمارے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم ایسی بہترین لوگ ہیں، ایسی بہترین انسان ہیں. اس خالق نے ہمیں ایک بہترین تخلیق کیا ہے، کیونکہ انسان کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے اچھائی کا اور برائی کا. اس کو پتہ ہے کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم اگر اچھے عمل نہ کریں اور اپنا نقصان کریں، کتنے بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے. بے شک ہم 40 سال کے ہو جائیں، 50 سال کے ہو جائیں، لیکن جب تک ہمارے اندر یہ احساس نہیں پایا جائے نا، یہ نہیں پایا جائے گا جب تک کہ ہم جو ہے نا ایک اشرف المخلوق ہے، اور ہمارے عمل بھی جو ہے نا وہ اشرف ہونے چاہیے، بہترین ہونے چاہیے، تب تک ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اپنے ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے. کیونکہ جس دن ہمارے اندر یہ سوچ آ گئی، ہم بیدار ہو گئے، اپنے اندر یہ احساس ہم نے بیدار کر لیا کہ ہم نے اپنی غلطی کی وجہ سے ہم نے اپنے معاشرے کا نقصان کیا، ہم نے اپنے ملک کا نقصان کیا، اس وقت تک ہم جو ہے نا بالکل ٹھیک نہیں کر سکتے، نہ اپنے معاشرے کو، نہ اپنے ملکوں کو. ہمیں اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یہ کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر یہ خامیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے. جس دن ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا، ہم خود کو تبدیل کریں گے، خود کو بہتر کر لیں گے. اس دن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہتری آ جائے گی، آنی شروع ہو جائے گی، اور ہمارے ملک میں بھی بہتری آنی شروع ہو جائے گی. اصل میں ہمیں اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ ہے نا ہماری اپنی خامیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے اپنا نقصان ہو رہا ہے. کسی کی دوسرے اور کی مطلب کہ خامی کی وجہ سے نقصان نہیں ہو رہا، نہ کوئی دوسرا ملک ہم پہ سازش کر رہا ہے. یہ ہماری اپنی خامیاں ہیں، یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے. اور ہمیں اپنی خامیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو خود دور کرنا ہے، کوئی دوسرا اگر ٹھیک نہیں کرے گا. جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے، نہ ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم اشرف المخلوق ہے، انسان ہے، اس اللہ کی بہترین مخلوق ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہتر سے بہتر عمل کریں، جس سے یہ کہ ہمارے اپنے معاشرے کا فائدہ ہو، ہمارا فائدہ ہو، ہمارے ملک کا فائدہ ہو. کیونکہ دنیا آج کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اور ہم بالکل وہ پیچھے سے پیچھے اپنی خامیوں کوتاہیوں سے باہر نہیں کر رہے. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اچھے عمل کرنے چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اپنی خامیوں سے نقصان ہو رہا ہے، ہماری کوتاہیوں سے ہمارا اپنے معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے اپنے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ انسان سمجھدار، خالق نے عقل دی ہے، کیونکہ ہم جتنا بہتر سوچ سکتے ہیں اتنا بہتر کر بھی سکتے ہیں. تو یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس میں غلطی ہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.